السلام علیکم۔ آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی کہانی ہمیں بھیجی ہے ہمارے ایک بہت پیارے دوست ریحان صدیقی نے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے باقاعدہ ایک چڑیل کو مارا گیا تھا۔ چڑیل کو قبرستان میں لاشوں کو کھاتے ہوئے، ان کا خون پیتے ہوئے دیکھا گیا تھا اور بعد میں اس چڑیل کو مار دیا تھا۔ تو چلیے مزید ٹائم ویسٹ کیے یہ کہانی ریحان کی زبانی سنتے ہیں کہ آخر یہ کیا بات تھی، کیا ماجرا تھا۔ السلام علیکم ندیم بھائی، میرا نام ریحان صدیقی ہے اور میرا تعلق پنجاب پاکستان کے شہر بہاولپور سے ہے۔ یہ کہانی ہے تو بہت پرانی، لیکن یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ بہاولپور کے نزدیک ہی ہمارا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو شاید ابھی تو نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں بہت محبتیں ہوا کرتی تھیں، تو گاؤں میں بھی سب ایک ساتھ مل جل کے رہتے تھے۔ ندی میں ہوا کچھ یوں کہ آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے کی بات ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک مال فارم تھا، لیکن اس مال فارم کا جو مالک تھا وہ اکثر ملک سے باہر رہتا تھا اور اس نے اپنا فارم ہمارے ایک گاؤں میں ایک بندے کو سونپا ہوا تھا، ایک ملازم اس کو رکھا ہوا تھا۔ وہ اس مال فارم کی حفاظت کرتا اور کام کرتا۔ مال فارم میں کام بہت زیادہ ہوتا تھا، تو ملازم کو رات کے 12-1 بج جاتے تھے، لیکن وہ اپنا کام ختم کر کے پھر گھر جاتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک قبرستان تھا اور قبرستان کے نزدیک کچھ گھر بھی تھے۔ اتفاق سے وہ مال فارم جہاں تھا وہاں سے قبرستان کا گیٹ صاف نظر آتا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن ہمارے گاؤں میں فوتگی ہو گئی۔ ایک 70 سالہ بزرگ شخص انتقال کر گئے۔ جنازے کے بعد بزرگ کو دفنا دیا گیا۔ جب رات ہوئی تو وہ مال فارم کا ملازم جس کا نام اکبر تھا وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ اچانک اسے دکھا کہ قبرستان کے گیٹ سے کوئی قبرستان سے باہر نکل رہا ہے۔ ٹائم دیکھا تو رات کے کوئی 12:15 ہو رہے تھے۔ اکبر کچھ پریشان ہوا کہ اس ٹائم قبرستان سے کون باہر نکل رہا ہے، لیکن پھر سوچا کہ شاید اس بزرگ کا کوئی عزیز ہو جو فاتحہ پڑھنے آیا ہو یا قرآن خوانی اندر کر رہا ہو اور واپسی میں دیر ہو گئی ہو۔ تو یہ سوچ کر اس نے بات کو درگزر کر دیا اور پھر سے اپنے کام میں لگ گیا۔ کام ختم کر کے وہ تو گھر چلا گیا، لیکن صبح کو گاؤں میں کچھ باتیں چل رہی تھیں کہ رات کو جو بزرگ ہم نے دفنایا اس کی قبر کے ساتھ چھیڑ خانی کی گئی ہے، قبر سے مٹی ہٹائی گئی ہے۔ اکبر نے یہ بات سنی، لیکن معمولی بات سمجھ کر اور یہ سوچ کر درگزر کر دیا کہ شاید کوئی جانور بھی تو ہو سکتا ہے۔ خیر وقت گزرتا رہا۔ چند دن بعد ایک اور فوتگی ہو گئی۔
ایک بوڑھی عورت وفات پا گئی۔ جنازے کے بعد اس کو دفنایا گیا۔ پھر رات ہوئی۔ اکبر فارم میں روز کام کرتا تھا، تو معمول کے مطابق اس رات بھی وہ کام کر رہا تھا کہ اسے قبرستان کے اندر جاتے ہوئے کوئی دکھا۔ اس بار تھوڑا نزدیک سے جا کے اس نے دیکھا تو پتہ لگا کہ وہ ایک عورت ہے جس نے کالا برقع پہنا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا کہ کوئی عورت ہے تو وہ اور پاس نہیں گیا کہ گاؤں والے کچھ غلط نہ سمجھے، اور وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ صبح ہوئی تو پھر سے وہ باتیں چلنے لگی کہ رات کو جو عورت ہم نے دفنائی اس کی قبر کے ساتھ بھی چھیڑ خانی کی گئی ہے، اس کی قبر سے مٹی ہٹی ہوئی ہے۔ ملازم نے یہ بات سنی تو اسے رات والی وہ عورت یاد آئی کہ ہو نہ ہو یہ کام اسی عورت کا ہی ہے۔ اس بار اس نے سوچا کہ اگر اس بار کسی کی فوتگی ہوئی تو وہ عورت دوبارہ لازمی آئے گی، اور اس بار اکبر نے یہ عہد کر لیا کہ اس عورت کو میں پکڑوں گا اور اس کا پیچھا کروں گا کہ وہ قبرستان میں جاتی کیوں ہے۔ خیر، وقت گزرتا رہا۔ ایک دفعہ پھر سے فوتگی ہو گئی۔ اس دفعہ ایک نوجوان شخص دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ نماز جنازے کے بعد اس کو دفنایا گیا۔ پھر وہی ہوا جس کی اکبر کو امید تھی۔ وہی عورت قبرستان کے اندر جاتے دکھی گئی۔ اس بار اکبر نے اس کا پیچھا کیا چھپکے سے کہ جاؤں دیکھوں یہ عورت آخر اندر کرتی کیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس عورت کا پیچھا کرنے لگا۔ قبرستان کے اندر جاتے ہی وہ عورت تھوڑی دیر کے لیے رک گئی تو اکبر بھی ایک جھاڑی کے پیچھے رک گیا اور چھپ گیا کہ کہیں وہ دیکھ نہ لے۔ عورت نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر آگے چلنے لگی۔ اکبر بھی آہستہ آہستہ اس عورت کے پیچھے چلنے لگا کہ دیکھوں کہ یہ عورت آخر کرتی کیا ہے۔ لیکن اچانک سے عورت پھر رک گئی۔ اکبر جھاڑیوں کے پیچھے دوبارہ چھپ گیا۔ عورت نے ادھر ادھر دیکھا اور تیزی سے آگے بڑھ گئی، لیکن اکبر جھاڑی کے پیچھے چھپا رہا۔ جب عورت کافی دور نکل گئی تو اکبر جھاڑیوں کے پیچھے سے نکلا اور اس عورت کو تلاش کرنے لگا، لیکن وہ عورت اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ لیکن دور ایک قبر کے پاس، جو شاید وہی قبر تھی، اس نوجوان کی قبر، اس کے پاس ایک سایہ نظر آ رہا تھا۔ اکبر نے کے دماغ میں یہ آیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی عورت ہے۔ وہ جلدی جلدی میں اس قبر کے پاس گیا، لیکن جیسے ہی اس قبر کے قریب پہنچا تو وہ عورت وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اکبر بہت ڈر گیا کہ یہ کیا چکر ہے، کہیں کوئی چڑیل تو نہیں۔ اچانک سے اکبر جیسے ہی پیچھے مڑا تو وہ عورت اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ اکبر اسے دیکھ کے بہت ڈر گیا۔ اس عورت نے اکبر پر حملہ کر دیا۔ اکبر نے بہت کوشش کی کہ اس عورت کا میں چہرہ دیکھ سکوں کہ یہ کون ہے، لیکن اس عورت کے پاس کوئی خنجر تھا جو اس نے اکبر کو زور سے مارا۔ جیسے اکبر زمین پر گرا تو عورت اس کا خون پینے لگی۔ اکبر کو ساری بات سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ خون پینے کے بعد وہ عورت وہاں سے بھاگ گئی، لیکن اکبر میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس عورت کا پیچھا کرے۔
اور اکبر نے اسی قبر کے پاس اپنا دم توڑ دیا اور مر گیا۔ صبح کو لوگوں نے سوچا کہ چلو اسی قبر کے پاس چلتے ہیں کہ کہیں اس قبر کے ساتھ بھی چھیڑ کھانی تو نہیں ہوئی۔ خیر، سارے لوگ جب اس قبر کے پاس پہنچے تو وہاں پہ ان کو اکبر کی لاش ملی، جس پر عجیب عجیب طریقے سے خون لگا ہوا تھا اور وہ خنجر بھی وہیں پڑا ہوا تھا۔ گاؤں والے بہت زیادہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، اور سب کو یہی لگا کہ یہ اکبر ہی کرتا تھا، وہی قبروں کو کھودتا تھا اور لاشوں کا خون پیتا تھا۔ اکبر کی لاش کو بھی دفنایا گیا۔ اس واقعے کے بعد پورے گاؤں میں خوف پھیل گیا۔ شام کے بعد کوئی بھی اپنے گھر سے نہیں نکلتا تھا، اور رات کو تو کیا، دن کے وقت بھی اس قبرستان کے آس پاس کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ جس مال فارم پر اکبر کام کرتا تھا، اس کے مالک نے وہ مال فارم بھی بند کر دیا۔ اس بار وقت گزرتا گیا اور کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ بہت سال بیت گئے، سب یہ بات بھول گئے۔ کافی سالوں بعد اسی گاؤں میں دوبارہ سے فوتگی ہو گئی۔ ہمارے جنازے کے بعد اس کو دفنایا گیا، اور سب فاتحہ خوانی کے لیے اس کے گھر پر بیٹھے تھے۔ باہر مردوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو پتہ تھا کہ اکبر پر لگایا گیا الزام سراسر جھوٹ ہے۔ اکبر بہت اچھا بندہ تھا، اکبر ایسا کام کیوں کرے گا، اور اگر کرے گا ہی تو اپنے آپ کو کیوں مارے گا۔ باہر مردوں میں باتیں نکلی تو اکبر کی بات بھی نکل آئی۔ اکبر کی بات جیسے ہی نکلی سارے خاموش ہو گئے، لیکن جو اکبر کے دوست تھے، جو 3 لوگ تھے، وحید خان اور ناصر، ان لوگوں کو اب بھی اکبر پر یقین تھا کہ جو واقعہ ہوا تھا وہ اکبر نے نہیں کیا تھا۔ خیر، اکبر کی باتیں چل رہی تھی تو ان لوگوں نے سوچا کہ چلو دوست کی قبر پر جا کے فاتحہ ہی پڑھتے ہیں۔ وہ دوست جیسے ہی قبرستان کے اندر انٹر ہوئے تو ان کو اس نئی قبر کے پاس کوئی بیٹھا نظر آیا، کوئی کالے کپڑوں میں۔ سوچنے لگے کہ یہ کون عورت ہے۔ جیسے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس عورت نے عجیب عجیب طریقے سے ہنسنے کی آواز نکالی اور ان تینوں پر حملہ کر دیا۔ لیکن وہ عورت ایک تھی اور وہ 3 تھے، اس لیے عورت نے بھاگنے میں ہی بھلائی سمجھی۔ جو نئی قبر تھی اس کو عورت تھوڑا تھوڑا کھود رہی تھی، تو یہ دوست سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو پچھلے سالوں میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں وہ سب اسی عورت نے کیے ہیں، اور وہی خنجر اس عورت کے پاس تھا۔ ان تینوں دوستوں نے اس عورت کا پیچھا کیا، لیکن عورت بھاگ گئی۔ عورت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ تینوں دوست عورت کے پیچھے۔ عورت بھاگتے بھاگتے اس قبرستان سے باہر آ گئی اور گاؤں کی طرف بڑھ گئی۔ جو لوگ فاتحہ خوانی پہ بیٹھے تھے وہ سب اٹھ پڑے۔ سب نے دیکھا کہ 3 لڑکے ایک عورت کے پیچھے ہیں۔ سب نے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ اس عورت کے پیچھے کیوں ہیں؟ تو ان دوستوں نے ساری بات بتائی کہ پچھلے سالوں میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں سب اس عورت نے کیے ہیں۔ یہ عورت کوئی انسان نہیں، ایک چڑیل ہے جو قبروں کو کھود کے لاشوں کا خون پیتی ہے۔ پھر خنجروں کا وار کر کے اس عورت کو وہیں مار دیا گیا، اور اس عورت کا جب چہرہ دیکھا گیا تو وہ بہت زیادہ خوفناک تھا کہ کوئی دیکھ نہ پائے۔ اس عورت کو بھی کہیں دور لے جا کر پھینک دیا گیا، کیونکہ گاؤں والوں نے کہا کہ اس عورت کو ہم اپنے قبرستان میں نہیں دفنائیں گے، اس نے ہمارے پیاروں کے جسم کے ساتھ، ہم نے میتوں کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔
اس عورت کو مار کر دور جا کر پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد ایک کہانی ہمارے گاؤں میں بہت مشہور ہو گئی، لیکن یہ کہانی بالکل سچی ہے۔ ہمارے گاؤں میں سچ میں چڑیل تھی۔ وہ قبرستان آج بھی اس گاؤں میں ہے اور وہ قبریں بھی ہیں، لیکن وہ اب گاؤں نہیں ہے، وہ ایک کھنڈر بن چکا ہے۔ امید کرتا ہوں میری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ دوستو، آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور دوسری اسٹوری کے لیے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجیے گا۔